معزز سامعین، سیلف ہیلپ کے موضوع پر بیسٹ سیلر کتاب یس یو کین، جس کا اردو ترجمہ ہاں تم کر سکتے ہو، اور اس کے مصنفین سیم ڈیپ اور لوئل سسمن ہیں، دارالشور پبلیکیشنز کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم اس کی قسط نمبر 12 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے جارح لوگوں سے پہلو بچائیں، ڈیفلیکٹ اگریسو پیپل۔ فریڈرک ول کا کہنا ہے، جو عفریت سے جنگ کرتا ہے اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کہیں وہ خود بھی عفریت نہ بن جائے۔ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ ایک طویل سفر کے لیے جہاز میں آپ کو بغلی نشست مل گئی۔ آپ ابھی اس پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک طویل القامت اور باروب مسافر آپ کے پاس آتا ہے اور تحکمانہ انداز میں کہتا ہے، میری اور میرے ساتھی کی الگ الگ نشستیں ہیں، مگر ہم نے بعض معاملات پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ ہمارے لیے تمہاری بغلی نشست بہت اہم ہے۔ آپ کو درمیان والی نشست پر بیٹھنے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کیا تمہیں اعتراض ہوگا؟ کیا آپ اس شخص اور اس جیسے دوسری جارح اشخاص سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں؟ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ایسی جگہوں سے پرہیز کریں جہاں ہاتھ چلانے والے یا مار کٹائی پر اتر آنے والے جارح لوگوں سے سامنا ہونے کا امکان ہو۔ خطرناک مقامات، غیر منظم شراب خانوں اور مشتعل ہجوموں سے دور رہیں۔ جب جسمانی خطرہ لاحق ہو تو وہاں سے بھاگ جائیں یا پھر فوری مدد حاصل کریں۔ نمبر 2، جارح لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کریں۔ جب آپ کو کسی جارح کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑے تو مستقبل میں ایسی ہی صورتحال کو ٹال دینے کے لیے کوئی منصوبہ ترتیب دیں۔ نمبر 3، مخالف شخص کی درخواست دہرائیں۔ صورتحال کو اپنے حق میں کرنے کے لیے اس کی درخواست میں قدرے اضافہ کر دیں۔ اوپر پرواز کی مثال میں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ محنت سے حاصل کی گئی نشست چھوڑ دوں تاکہ آپ اور آپ کا دوست کاروباری معاملات طے کر سکیں؟ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ خود درخواست دہندہ اور آس پاس بیٹھے لوگوں کو یہ درخواست انتہائی نامعقول اور جانبدارانہ لگے۔ نمبر 4، جب آپ جارح لوگوں کو ٹال رہے ہوں تو ان کی لفظی جارحیت کا شکریہ ادا کریں۔ طیارے میں پیش آنے والی صورتحال پر اوپر بیان کردہ اپنے رد عمل کے بعد اگر آپ یہ کہہ دیتے، تاہم درخواست کرنے کا شکریہ، تو مخالف فریق بالکل ہی گنگ ہو جاتا۔ نمبر 5، جب کوئی زبردستی کوئی چیز طلب کرے تو صاف انکار کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کہنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو، تاہم یہ اکثر انتہائی سادہ اور مؤثر ترین رد عمل ہے۔ نمبر 6، جب آپ انکار کریں تو آپ کے لہجے میں قطعیت ہونی چاہیے۔ انکار کو اور بھی زیادہ بے عیب اور واضح بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے انکار کریں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے، برہم اور مشتعل لوگوں کو ٹھنڈا کریں، ڈیفیوز اینگری پیپل۔ جانسن کا کہنا ہے، الفاظ چرکے لگاتے ہیں، تاہم امریکی سینٹ کا 12 سالہ تجربہ رکھنے کی بنا پر میں بڑی خوشی سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، الفاظ ہلاک نہیں کرتے۔ کام کے دباؤ اور زندگی کے تناؤ کی وجہ سے ہر کسی کی قوت برداشت کم ہوتی جا رہی ہے۔ چونکہ اس رجحان میں کوئی کمی نہیں دیکھنے میں آ رہی، لہٰذا آپ کو بڑی تعداد میں غصے سے بھرے ہوئے لوگوں سے آمنا سامنا ہونے کی توقع رکھنی چاہیے۔ کیا آپ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کر سکتے ہیں؟ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پرسکون رہیے، دوسروں کو اپنے جذبات سے کھیلنے نہ دیں۔ اگر آپ خود بھی طیش میں آ جائیں تو ان کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ پرسکون رہنے کے کچھ اچھے طریقے یہ ہیں کہ 10 تک گنتی گنیں، گہرا سانس لیں، کسی خوشگوار چیز کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ سے کہیں کہ دماغ پر قابو پا کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، دشمن اور حریف کی جسمانی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں، پھیلتی آنکھوں، پھولتے نتنوں، جسم میں اکڑاؤ، دھمکی آمیز حرکات، تیز سانس چلنے اور اس نوع کے دوسرے خبردار کر دینے والے اشاروں سے ہوشیار رہیں۔ اگر ایسی کیفیت دکھائی دے تو ان سے دور ہو جائیں، صلح جو بن جائیں یا مضطرب لوگوں سے ان کے جذبات دریافت کریں۔ نمبر 3، برہم شخص کو بٹھا دیں، اگر وہ کھڑے رہیں گے تو اور بھی برہم ہوں گے،
بیٹھ جانے سے ان کا طیش کم ہو جائے گا۔ نمبر 4، برہم شخص کی بات سنیں، اسے اپنا غصہ نکال لینے دیں، درمیان میں مداخلت نہ کریں، اپنے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں سے اس کی بات میں دلچسپی ظاہر کریں۔ نمبر 5، جب وہ اپنی بات کا بڑا حصہ کہہ چکے تو پرسکون انداز میں اس سے سوالات پوچھیں، جواز کی بجائے اس سے وضاحت مانگیں۔ نمبر 6، یہ الفاظ ادا کر کے اپنی بات پر زور دیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم ایسا کیوں محسوس کرتے ہو۔ نوٹ کریں کہ ایسا کہنا اس کی بات سے متفق ہونے کے مترادف نہیں، اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں اور اس کی توثیق ہوتی ہے کہ اس کے جذبات جائز ہیں، جو کہ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ نمبر 8، جب وہ اپنی بات مکمل کر لے تو پھر اس کا حل پیش کریں یا اس سے حل دریافت کریں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ نمبر 9، جب ہر حربہ ناکام ہو جائے اور دوسرا شخص بحث کرنا جاری رکھے تو اس سے پوچھیں، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا چیز تمہیں رضامند کرے گی؟ اس کے بعد اس کی بات پر عمل کریں یا اسے بتا دیں کہ آپ کی اس بات پر عمل کیوں نہیں کر سکتے۔ آئیے اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے ٹیڑھے لوگوں سے نمٹیں، ہینڈل ڈیفیکلٹ پیپل۔ چارلس ڈکنس کا کہنا ہے، اگر برے لوگ نہ ہوتے تو پھر دنیا میں اچھے وکیل بھی نہ ہوتے۔ کسی پنڈت نے کہا تھا کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو ناسور ہیں اور دوسرے جو ناسور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ناسور برادر لوگوں کے ساتھ رہنا یا کام کرنا پڑے تو آپ ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے عوامل ایسے رویوں پر قابو پانے میں کارآمد ثابت ہوں گے۔ نمبر 1، اپنے رویے کا بغور جائزہ لیں۔ کیا آپ کا رویہ ایسا ہے جس سے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے اپنے قریبی دوستوں سے مدد لیں۔ اگر آپ کا کوئی قریبی دوست نہیں ہے تو آپ کے پاس پہلے ہی اس کا جواب ہے۔ نمبر 2، ٹیڑھے اور مشکل شخص کو مداخلت کیے بغیر اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ ان کی بات بغور سنیں اور ان کے جذبات سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی قسم کے رد عمل سے قبل ان کے الفاظ پر غور و فکر کریں۔ نمبر 3، جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں انہیں وہ کرنے کے لیے کہیں، مطلب کی بات کریں اور یہ بات اس انداز میں کریں کہ جس سے کرنے والے کی ذات کی بجائے اس کے فعل کی مذمت ہو۔ اس سے آگاہ رہیں کہ مسئلہ لوگ نہیں بلکہ ان کی سرگرمی ہوتی ہے۔ لوگوں کے نقطہ نظر کی بجائے ان کا رویہ بدلیں۔ نمبر 4، مثال دے کر بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ جو آپ ان سے چاہتے ہیں لوگ آپ کو ویسا ہی کرتا ہوا دیکھیں۔ نمبر 5، بہترین کی توقع کریں۔ لوگوں سے ایسا برتاؤ کریں جس سے یہ محسوس ہو کہ وہ پہلے سے ہی ویسے ہیں جیسے آپ انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 6، ٹیڑھے لوگوں کو اپنا وقار اور خودداری قائم رکھنے دیں۔ ان پر حکم نہ چلائیں، ان کی مذمت نہ کریں اور نہ ہی ان کو ذلیل کریں۔ آپ کے ہاتھوں انہیں کبھی بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ نمبر 7، لوگوں کی منشا جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ ان کو بدلنے کے لیے آپ کو کیا پاپڑ بیلنا پڑیں گے۔ نمبر 8، لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ جس طرح کا یہ رویہ آپ چاہتے ہیں وہ اپنائیں، وہ کس طرح ان کے مفاد میں ہے۔ ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ آپ کی بات پر عمل کر کے وہ کیوں کر اذیت سے بچیں گے اور راحت پائیں گے۔ نمبر 8، جب وہ آپ کی بات پر عمل کریں تو ان کا شکریہ ادا کریں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے ایسے تحفے دیں جنہیں پسند کیا جائے۔ گیو اپریشیٹڈ گفٹس۔ نارمک میک ایوان کا کہنا ہے، کچھ دینے یا کسی کو شریک کرنے میں کچھ زیادہ راحت نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس سے ہمیں زندگی گزارتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس سے ہم زندگی گزارتے ہیں، مگر جو کچھ ہم دیتے ہیں اس سے ہم ایک زندگی بناتے ہیں۔ کرسمس یا عید کے اگلے ہی روز شاپنگ مالز میں لوگوں کی بڑی تعداد میں موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو انہیں ملنے والے تحائف پسند نہیں ہیں۔ آپ تواتر سے اپنے تحائف کے ذریعے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن عوامل پر عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، لوگوں کو غیر متوقع تحائف دیں۔ کسی بچے کی پیدائش پر اس کی ماں، باپ یا بہن بھائی کے لیے تحفہ لے جائیں۔
ایسے مواقع یاد رکھیں جو عام طور پر صرف آپ کے علاوہ کوئی نہیں مناتا۔ ایسے مواقع پر ایسے کارڈ بھیجیں جن پر لکھا ہو آپ کے بارے میں ہی سوچا جا رہا تھا۔ نمبر 2، جن لوگوں کو آپ تحائف دیتے ہیں ان کا مشاہدہ کریں اور ان کو سنیں۔ اس کا کھوج لگائیں کہ ان کو کیا تحفہ پا کر دلی خوشی ہوتی ہے۔ نمبر 3، تحائف خود بنائیں۔ ہاتھ سے بنے ہوئے تحائف بہت ہی ذاتی نوعیت کا پیغام دیتے ہیں۔ اگر آپ عام طور پر اپنے ہاتھ سے تحائف تخلیق نہیں کرتے تو پھر ایسا کرنے سے بہت ہی قربت کا اشارہ نہیں ملتا ہے۔ نمبر 4، بہت ہی انوکھے انداز میں تحائف پیک کریں یا انہیں بھجوائیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک وقت میں درجن بھر گلاب کا تحفہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، بہت ہی مروت سے لکھے گئے الفاظ کو بطور تحفہ دیں اور انہیں اپنے تحفے کے ہمراہ بھجوائیں۔ کتابوں میں سلام لکھیں، یادگاری پلیٹ وغیرہ کو کندہ کریں۔ نمبر 6، جب آپ اصل چیز خریدنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو اس کا نمونہ ماڈل تحفہ میں دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مرسیڈیز گاڑی کا تحفہ نہیں دے سکتے تو کھلونا مرسیڈیز دیں۔ اس تحفہ کے ساتھ نجی نوٹ لکھیں۔ نمبر 7، کتاب ایک بہترین ساتھی ہے، اس کا تحفہ دیں۔ نمبر 8، تہنیتی کارڈوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ پیغام کے اوپر وصول کنندہ کا نام لکھیں۔ جو پہلے جملے آپ کے تعلقات کی ترجمانی کرتے ہوں ان کے نیچے لکیر لگائیں۔ پہلے سے درج پیغام میں اپنی طرف سے بھی جذبات کا اضافہ کریں۔ نمبر 9، آپ نے ان کو اچانک تحائف دینے کی جو منصوبہ بندی کر رکھی ہے اسے ان پر ظاہر کر دیں۔ متوقع تحفے کی پیش بندی کی خوشی اچانک ملنے والے تحفے سے ہونے والی مسرت پر غالب آ سکتی ہے۔ نمبر 10، اپنے پیاروں کے لیے کوئی ویڈیو یا آڈیو ٹیپ ریکارڈ کریں یا کروائیں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے دوسروں کو یہ احساس دلائیں کہ وہ خاص ہیں۔ میک ادرس فیل اسپیشل ایک بھارتی محاورہ ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو تسکین پہنچاتا ہے تو اسے اذیت نہیں ہوتی۔ جو لوگ آپ اور خود اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں ان سے بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ انسانی رویے کی اس بنیادی حقیقت کو سمجھ جائیں گے، اسے تسلیم کریں گے اور اس کا اطلاق بھی کریں گے تو پھر آپ فوراً ہی زیادہ بامقصد تعلقات قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دوسروں کی بات سنیں۔ ایک بہترین داد جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے خیالات اور اعتقادات کو ذوق و شوق سے سنیں اور ان میں دلچسپی لیں۔ نمبر 2، جب کسی کو آپ کے کسی فعل سے تکلیف پہنچے تو معذرت کریں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور کسی صورتحال کے بگاڑ میں اپنے کردار کو قبول کریں۔ نمبر 3، اپنے قریبی لوگوں اور دوسروں کو کام کرنے کی زیادہ آزادی، خود مختاری اور ذمہ داری دے کر ان پر اعتماد کریں۔ نمبر 4، لوگوں اور ان کی زندگیوں کے بارے میں زیادہ فکر مندی کا اظہار کریں۔ ان کے بارے میں باتیں زیادہ یاد رکھیں، جیسے ان کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ یا ذاتی پسند ناپسند وغیرہ۔ ان کے خوف، تشویش اور دکھ میں ان سے ہمدردی کریں۔ نمبر 5، جو لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں۔ جب وہ کوئی کام عمدگی سے کریں تو ان کی تعریف کریں۔ لوگوں کی تعریف کرنے میں فیاضی کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 6، کوئی چیز مانگنی ہو تو بڑے مہذب انداز میں مانگیں۔ کیا میں اور مہربانی آپ کی بول چال کا لازمی جزو ہونا چاہیے۔ نمبر 6، لوگوں کو ان کے نام سے پکاریں۔ جب بھی لوگوں کا استقبال کریں یا انہیں رخصت کریں ان کا نام لے کر کریں۔ اس کو یقینی بنائیں کہ آپ اسے اسی نام سے پکار رہے ہیں جس سے وہ پکارا جانا چاہتا ہے اور اس کا تلفظ بھی درست ہو۔ جب اس کا نام لکھیں تو اس کے ہجے درست ہونے چاہیے۔ نمبر 8، لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس بارے میں سوچیں کہ اس وقت جیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے کے بارے میں ان کے کیا محسوسات و تاثرات ہیں۔ جتنا زیادہ آپ ان کے بارے میں سوچیں گے اتنا زیادہ ان سے ہمدلی کر سکیں گے اور ایسے عمل کر سکیں گے جو ان کا خیال رکھنے والے ہوں۔ نمبر 9، لوگوں سے ان کے خیالات پوچھیں اور پھر ان کو استعمال میں بھی لائیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے
لوگوں کو اپنی عزت بچانے کا موقع دیں. Allow others to save face. سولان کا کہنا ہے لوگوں کے درمیان دوست کی تعریف کریں. سرزنش تخلیہ میں ہونی چاہیے. عزت رکھنے کے حوالے سے جاپانی اور مغربی دنیا کے نظریات کسی کے بارے میں مختلف نظریات ہیں. جاپانی ثقافت میں خودداری اور وقار کے تحفظ اور دوسروں کو شرمندہ کرنے کے امکانات کو روکنے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. کیا آپ دوسروں کی عزت بچانے کا کام بہتر طور پر کر سکتے ہیں؟ ہاں، تم کر سکتے ہو. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. نمبر 1، لوگوں کی سرزنش صرف علیحدگی میں کریں. سرزنش کرنے کے بعد ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں. ان کی کارکردگی کے بارے میں کوئی مثبت بات کریں. ان سے کہیں کہ آپ ان کی کوششوں میں ان سے تعاون جاری رکھیں گے. مستقبل کے بارے میں امید افزا بات کریں اور ان کے تعاون کی قدر کریں. کسی کی ذات کے بجائے اس کی کارکردگی پر تنقید کریں. میں کی بجائے زیادہ آپ کہیں. نمبر 3، کبھی کسی پر انگلی نہ اٹھائیں یا اس کو ذلیل کرنے والا کسی قسم کا اشارہ نہ کریں. نمبر 4، خلوص نیت کے ساتھ کی گئی معذرت فوراً قبول کر لیں اور دوسروں کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں. نمبر 5، جلدی سے معذرت کریں اور بلا ہچکچاہٹ اپنی غلطی یا غلطیاں تسلیم کر لیں. نمبر 6، جب لوگ اپنے اپنائے ہوئے سخت موقف سے ہٹ جائیں یہ تسلیم کریں کہ موقف سے ہٹنا بہت ہی جبر کا کام ہے اور آپ ان کے جذبہ خیر سگالی کو بہت سراہتے ہیں. موقف سے ہٹنے پر ان کا شکریہ ادا کریں. نمبر 7، تعریف اور تحائف کو بڑی گرم جوشی اور شکر گزاری کے ساتھ قبول کریں. دونوں میں سے کسی کا بھی انکار کر کے یا تحفہ کو حقیر جان کر تحفہ کے دینے یا تعریف کرنے والے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں. نمبر 8، لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لہجے میں حد سے زیادہ انکساری سے محتاط رہیں. نمبر 9، حاکمانہ رویہ اپنانے، مطالبات یا مذمت کرنے سے پرہیز کریں. سنہرے اصول کے ساتھ زندگی گزاریں. نمبر 9، لوگوں کی خدمت کرنے کے طریقے تلاش کریں. ہمارا اگلا عنوان ہے غصے کا اظہار اچھے طریقے سے کریں. ایکسپریس اینگر پروڈکٹیولی. ایڈورڈ رابرٹ بلورٹن کا کہنا ہے اگر غصے کا اظہار کر دیا جائے تو وہ جلد معافی کی جانب بڑھتا ہے اور اگر اسے دل میں رکھا جائے تو یہ انتقام میں بدل جاتا ہے. اکثر اوقات آپ اپنے غصے پر قابو پانا چاہیں گے، تاہم کبھی کبھی اس کا اظہار تمام متعلقین کے لیے بہتر ہوتا ہے. بسا اوقات اگر آپ ٹھنڈے دل سے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے تو ان کی اہمیت تسلیم نہیں کی جائے گی. غصے میں آنے کے حوالے سے آپ کوئی غم نہ کریں. آپ غصے سے بہتر طور پر نمٹنا سیکھ سکتے ہیں. ہاں، تم کر سکتے ہو. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات پر عمل پیرا ہو کر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. نمبر 1، اپنا غصہ زیادہ اہم وجوہ کے لیے بچا کر رکھیں. ایک کاغذ پر لوگوں کے آپ کو غصہ دلانے والے 10 رویے لکھیں. نیچے دیے گئے 2 طریقوں میں سے ایک کے ذریعے 5 غصہ دلانے والے رویوں کو فہرست سے نکالنے کا عزم کریں. 1، یہ تسلیم کریں کہ اس رویے کے بارے میں طیش میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نمبر 2، برہم کر دینے والے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھائیں. اوپر بیان کیے گئے 2 نتائج میں سے کسی ایک نتیجہ پر عمل ضرور کریں. نمبر 2، ان حالات اور صورتحال کی پیش بندی کریں جس میں آپ کے پھٹ پڑنے کا احتمال ہو. غصے کے اظہار کی ایسی منصوبہ بندی کریں کہ آپ کی برہمی کی واضح خبر ہو جائے اور یوں محسوس بھی نہ ہو کہ آپ آپے سے باہر یا غیر معقول رویہ اپنائے ہوئے ہیں. نمبر 3، آپ کا مطمع نظر غصے سے سزا دینا نہ ہو، نہ ہی غصے کو غیظ، ہیجان اور ہسٹیریا میں بدلنے دیں. اپنے غصے کو مایوسی، جھلاہٹ اور چڑچڑے پن کے اظہار کے لیے استعمال کریں. نمبر 4، جن لوگوں پر آپ غصہ کر رہے ہیں ان سے کم از کم 5 فٹ دور رہیں. آپ دونوں کو کھڑے یا بیٹھا ہونا چاہیے. بیٹھنا زیادہ بہتر پوزیشن ہے. نمبر 5، جسمانی تشدد کی بالکل بھی دھمکی نہ دیں. نمبر 6، فحش کلامی نہ ہو. کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں
جس پر آپ کو بعد ازاں افسوس ہو، اس کے خلاف کوئی ایسا عمل کرنے کی دھمکی نہ دیں کہ جب آپ ٹھنڈے پڑ جائیں تو اس کو کرنے کی خواہش ہی نہ ہو۔ نمبر 7، اپنی شکایت کو لفظ میں سے شروع کریں۔ کم از کم 5 جملے ادا کرنے کے بعد آپ کا لفظ استعمال کریں۔ اپنے جذبات مفصل بیان کریں۔ دوسرے شخص کے غصہ دلانے والے رویے کے اظہار سے قبل غصہ میں آنے کی ذمہ داری قبول کریں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے کوئی تعلق ٹوٹنے پر اس پر صبر کریں۔ کوئی تعلق ٹوٹنے پر اس پر صبر کریں۔ کوپ ود بریک اپ۔ رابرٹ براؤننگ کا کہنا ہے، دنیا سے محبت ختم کر دینے سے ایک قبر بن جائے گی۔ کسی بھی شخص کا زندگی میں مشکل ترین وقت محبت میں ناکامی کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ بہت ہی سخت وقت ہوتا ہے، تاہم اس سے نکلنے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی طریقہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، صورتحال کو تسلیم کرنے سے انکار ابتدائی دھچکے سے نکلنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سوچ سکتے ہیں، جب میری محبوبہ کے حواس بحال ہوں گے تو وہ ضرور واپس آئے گی، تاہم جب حقیقت بالکل واضح ہو جائے تو پھر انکار کی کیفیت میں نہ رہیں۔ نمبر 2، غصے کو اپنے آپ کو برباد نہ کرنے دیں۔ آپ کی برہمی آپ کو کوئی معقول رویہ اپنانے سے روکے گی۔ اس سے آپ کے طویل المدتی بہترین مفاد کو نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ اپنے کسی فعل جس نے اس وچھوڑے کو ہوا دی ہو کے بارے میں احساس جرم میں مبتلا ہوں تو یہ یاد رکھیں کہ تعلق قائم رکھنے یا اس کے ٹوٹنے کے آپ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ نے کچھ برا کیا ہے تو مستقبل میں ایسا نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ نمبر 4، دونوں کے درمیان تعلقات کو سدھارنے کی کوشش کرنے سے قبل اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ دونوں اس بار معاملات کو بہتر بنانے کا حقیقی عزم اور ارادہ رکھتے ہیں۔ نمبر 5، آپ کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ حقیقت کو قبول کر رہے ہیں، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کسی ماہر کی خدمات درکار ہیں۔ کچھ عرصہ کے لیے ممکنہ نئی تعلقات سے دور رہ کر اپنا تحفظ کریں۔ بالآخر آپ اس پرانے تعلق کو پس پش ڈالنے اور اپنے آپ میں نئی توانائی ابھرتی پائیں گے۔ نمبر 6، تعلقات کے دوران ملے ہوئے تحائف، تبادلہ کیے گئے خطوط، تصاویر وغیرہ کو گھڑ کے پچھواڑے میں دفن کر کے اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا اعلان سے بھی آپ کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ غصے اور افسوس کے جذبات کو بہہ جانے دیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔